کیا آپ نے کبھی ایسا فیصلہ کیا ہے جس پر بعد میں صرف ایک ہی جملہ کہا ہو، کاش میں نے پہلے اچھی طرح سوچ لیا ہوتا؟ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا کے زیادہ تر لوگ سوچتے کم ہیں اور صرف اپنے دماغ کے پہلے جواب پر یقین کر لیتے ہیں، اور اگر یہی عادت خاموشی سے آپ کے پیسے، رشتے، کیریئر اور مستقبل کو نقصان پہنچا رہی ہو تو آج کی یہ ویڈیو آپ کو ایک ایسی مہارت سے متعارف کرائے گی جو آپ کو دوسروں سے زیادہ ذہین نہیں بلکہ زیادہ درست فیصلے کرنے والا انسان بنا سکتی ہے۔ اور یقین مانیں، ویڈیو ختم ہوتے ہوتے شاید آپ کو احساس ہو کہ آپ کی زندگی کے کئی بڑے فیصلے حقیقت پر نہیں بلکہ صرف ذہنی دھوکوں پر مبنی تھے۔ لیکن سوال یہ ہے، اگر ہمارا دماغ اتنا طاقتور ہے تو پھر یہ ہمیں غلط فیصلے کیوں کرواتا ہے؟ اور اگر ہماری سب سے بڑی طاقت ہی ہماری سب سے بڑی کمزوری بن جائے تو؟ اس کتاب کے مصنف ٹائلر اینڈرو کول کا ماننا ہے کہ آج کے دور میں معلومات کی کمی نہیں بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ ہر بات پر بہت جلد یقین کر لیتے ہیں۔ سوشل میڈیا، خبریں، دوستوں کی رائے، خاندان کی باتیں، ہر طرف معلومات ہی معلومات ہیں، لیکن ان میں سے کتنی حقیقت ہوتی ہے؟ مصنف کہتے ہیں کہ اگر انسان نے کرٹیکل تھنکنگ یعنی تنقیدی سوچ پیدا نہ کی تو دنیا کے لوگ اس کی سوچ کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے رہیں گے۔ اسی مقصد کے لیے انہوں نے یہ کتاب لکھی تاکہ عام انسان بھی سیکھ سکے کہ صحیح سوال کیسے پوچھنے ہیں، حقیقت تک کیسے پہنچنا ہے، اور جذبات کے بجائے عقل کی بنیاد پر فیصلے کیسے کرنے ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ دھوکہ ہمیں کوئی دوسرا نہیں دیتا بلکہ اکثر ہمارا اپنا دماغ دیتا ہے۔ ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم سوچتے ہیں وہی حقیقت ہے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ ہمارا دماغ روزانہ ہزاروں فیصلے کرتا ہے۔ اگر وہ ہر فیصلے پر گہرائی سے سوچنے لگے تو شاید ہم ایک گلاس پانی بھی وقت پر نہ پی سکیں۔ اسی لیے دماغ شارٹ کٹس استعمال کرتا ہے۔ انہیں مینٹل شارٹ کٹس کہا جاتا ہے۔ زیادہ تر وقت یہ ہماری مدد کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات یہی شارٹ کٹس ہمیں ایسی غلطیوں تک لے جاتے ہیں جن کی قیمت بہت مہنگی پڑ سکتی ہے۔ ذرا تصور کریں، آپ کسی شخص سے پہلی بار ملتے ہیں۔ وہ مہنگے کپڑے پہنے ہوئے ہے، اعتماد سے بات کر رہا ہے، اور اس کی شخصیت بہت متاثر کن لگ رہی ہے۔ چند ہی سیکنڈ میں آپ کا دماغ فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہ ضرور کامیاب اور قابل انسان ہوگا۔ لیکن کیا صرف لباس اور انداز گفتگو کسی انسان کی اصل شخصیت بتا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ پھر بھی ہمارا دماغ اکثر یہی غلطی کرتا ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے، یہ صرف شروعات ہے۔ اب ایک اور دلچسپ صورتحال پر غور کریں۔ فرض کریں آپ کو یقین ہے کہ کوئی خاص کاروبار ہمیشہ نقصان دیتا ہے۔ اب اگر آپ کے سامنے اس کاروبار کی 10 کامیاب مثالیں بھی آ جائیں تو بھی آپ کی نظر شاید صرف ایک ناکام مثال پر جا کر رکے گی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارا دماغ وہی معلومات تلاش کرتا ہے جو اس کے پہلے سے موجود یقین کو مضبوط کرے۔ اسی رجحان کو کانفرمیشن بائیس کہا جاتا ہے۔ یہ ایک خاموش ذہنی جال ہے جس میں دنیا کے بے شمار لوگ روزانہ پھنس جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے لوگ غلط نظریات پر قائم رہتے ہیں، غلط فیصلے دہراتے رہتے ہیں، غلط لوگوں پر بھروسہ کرتے رہتے ہیں، اور اپنی غلطی تسلیم کرنے کے بجائے مزید دلیلیں ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ مصنف ایک بہت طاقتور سوال پوچھنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ اگر میں غلط ہوں تو؟ صرف یہ ایک سوال آپ کی سوچ کا رخ بدل سکتا ہے، کیونکہ جس لمحے انسان اپنی رائے پر شک کرنا سیکھ لیتا ہے، اسی لمحے وہ حقیقت کے قریب پہنچنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن صرف اپنی غلطی مان لینا بھی کافی نہیں۔ اصل فرق وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں انسان سوال پوچھنے کا طریقہ بدل دیتا ہے۔ زیادہ تر لوگ جواب تلاش کرتے ہیں، لیکن جو لوگ زندگی میں واقعی آگے بڑھتے ہیں وہ پہلے سے ہی سوال تلاش کرتے ہیں۔ فرض کریں آپ کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں، کون سا کاروبار سب سے زیادہ منافع دیتا ہے؟ لیکن ایک تنقیدی سوچ رکھنے والا انسان خود سے پوچھتا ہے، لوگوں کا اصل مسئلہ کیا ہے
जिसे मैं बेहतर तरीके से हल कर सकता हूं। दोनों सवालों में सिर्फ चंद अल्फाज का फ़र्क है, लेकिन उन्हीं चंद अल्फाज की वजह से दोनों की मंजिल बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती है। इसी तरह अगर कोई अब से कहे कि फ़ला खबर 100% सच है, तो फ़ौरन यकीन ना करें। खुद से चंद सवाल ज़रूर पूछें। उसका सबूत क्या है? ये मालूमात कहाँ से आई है? उसका फ़ायदा किसको हो रहा है? और क्या इस मामले का कोई दूसरा रुख भी मौजूद है? अक्सर हकीकत वहीं छपी होती है जहां ज़्यादातर लोग सवाल पूछना छोड़ देते हैं, और यही वो मकाम है जहां आम सोच खत्म होती है और एक नई सोच जन्म लेती है। कभी आपने गौर किया है कि एक ही मसले के सामने दो लोग बिल्कुल मुख्तलिफ रद्द अमल क्यों देते हैं? एक शख्स घबरा जाता है और दूसरा पुरसुकून रहकर हल तलाश करना शुरू कर देता है। फ़र्क हालात का नहीं होता, फ़र्क इस बात का होता है कि दोनों का दिमाग उन हालात की तशरीह कैसे करता है। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि हकीकत उनके फ़ैसलों को कंट्रोल करती है, लेकिन हकीकत यह है कि हमारे फ़ैसलों को अक्सर हकीकत नहीं, बल्कि हकीकत के बारे में हमारी अपनी तशरीह कंट्रोल करती है। और यही वो मकाम है जहां इंसान सबसे ज़्यादा धोखा खाता है। फ़र्ज़ करें अपने एक नई नौकरी के लिए दरख्वास्त दी, लेकिन जवाब नहीं आया। फ़ौरन दिमाग कहता है, शायद मैं काबिल नहीं हूं। लेकिन क्या वाकई यही हकीकत है? हो सकता है कंपनी ने किसी ऐसे उम्मीदवार को मुंतखब किया हो जिसके पास ज़्यादा तजर्बा था। हो सकता है असामी ही ख़त्म कर दी गई हो, और ये भी मुमकिन है कि आपकी दरख्वास्त देखी ही ना गई हो। देखा अपने, वाक़या एक ही था, लेकिन दिमाग ने बग़ैर सबूत के एक कहानी बना दी। यही वजह है कि मुसन्निफ़ बार बार याद दिलाते हैं कि हर ख़याल हकीकत नहीं होता। कभी कभी हमारा ज़हन सिर्फ खाली जगहों को अपनी मर्ज़ी से भर देता है, और अगर हमने इस कहानी को चैलेंज न किया तो वही कहानी हमारी हकीकत बन जाती है। इसीलिए जब भी कोई मज़बूत ख़याल ज़हन में आए, फ़ौरन इस पर यकीन करने के बजाय खुद से एक सवाल पूछें, मेरे पास इस ख़याल के हक़ में असल सबूत किया है? और फिर दूसरा सवाल, क्या कोई और वजाहत भी मुमकिन है? ये दो सवाल ऐसे हैं जैसे आप अपने दिमाग के अंदर एक टार्च जला देते हैं। जहां पहले सिर्फ अंधेरा था, वहां अचानक कई रास्ते नजर आने लगते हैं। लेकिन इंसान सिर्फ अपने ख़यालात का कैदी नहीं होता, वो अपने जज्बात का भी कैदी बन जाता है। सोच कर देखें, जब आप बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं तो क्या आपके फ़ैसले वैसे ही होते हैं जैसे पुरसुकून हालत में? यकीनन नहीं। गुस्सा हमें जल्दी फैसला करने पर मजबूर करता है, खौफ हमें खतरे को हकीकत से बड़ा दिखाता है, और बेहद खुशी हमें ऐसे खतरात भी नज़रअंदाज करवा देती है जो बिल्कुल सामने मौजूद होते हैं। इसीलिए मुसन्निफ़ कहते हैं कि एक अच्छा फ़ैसला सिर्फ अक्ल से नहीं बनता, बल्कि सही वक्त पर जज्बात को पहचानने से बनता है। अगर आप महसूस करें कि आप शदीद गुस्से, खौफ और जज्बाती कैफियत में हैं, तो शायद यही बेहतरीन वक्त है कि कोई बड़ा फैसला ना करें, क्योंकि इस लम्हे फैसला आप नहीं कर रहे होते, आपके जज्बात कर रहे होते हैं। और जज्बात का एक मसला ये भी है, वो हमेशा खुद को दुरुस्त साबित करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए जब इंसान किसी बहस में दाखिल होता है तो उसका मकसद हकीकत तलाश करना नहीं रहता, बल्कि अपनी जीत साबित करना बन जाता है। यही वजह है कि बहुत सी बहसें कभी ख़त्म नहीं होती। दोनों फरीक एक दूसरे को नहीं सुन रहे होते, दोनों सिर्फ अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे होते हैं। एक तनकीदी सोच रखने वाला इंसान इससे मुख्तलिफ होता है। वो बहस जीतने के लिए नहीं, कुछ नया सीखने के लिए सुनता है। वो ऐसे सवाल पूछता है जो दूसरों को गलत साबित करने के लिए नहीं, बल्कि हकीकत को वाज़े करने के लिए होते हैं। और यही आदत आहिस्ता आहिस्ता उसकी सोच को दूसरों से मुख्तलिफ बना देती है। अब ज़रा एक और मंज़र तसव्वुर करें। आप इंटरनेट पर कोई खबर देखते हैं, हज़ारों लोग उसे शेयर कर रहे हैं, लाखों लोग इस पर तबसरे कर रहे हैं। दिमाग फ़ौरन कहता है, अगर इतने लोग मान रहे हैं तो ये सच ही होगा।
لیکن کیا لوگوں کی تعداد کسی بات کو سچ بنا دیتی ہے؟ تاریخ گواہ ہے، لاکھوں لوگ ایک ہی وقت میں غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے ذہین انسان بھیڑ کو نہیں دیکھتا، ثبوت کو دیکھتا ہے۔ وہ یہ نہیں پوچھتا کہ کتنے لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں، وہ یہ پوچھتا ہے اس دعوے کے پیچھے قابل اعتماد ثبوت کیا ہے۔ اور یہی ایک سوال انسان کو افواہوں، پروپیگنڈے اور غلط معلومات سے بچا سکتا ہے۔ لیکن ایک اور خاموش دشمن ابھی باقی ہے۔ یہ دشمن اتنا خطرناک ہے کہ بعض اوقات بہت ذہین لوگ بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمیں یقین دلاتا ہے کہ چونکہ ہم نے پہلے ہی بہت وقت، محنت اور پیسہ لگا دیا ہے، اس لیے اب واپس نہیں مڑنا چاہیے، چاہے راستہ واضح طور پر غلط ہی کیوں نہ ہو۔ اور اکثر لوگ صرف اپنی پرانی غلطی کو صحیح ثابت کرنے کے لیے نئی غلطیاں کرتے چلے جاتے ہیں۔ کامیاب لوگ یہاں ایک مختلف فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ اپنے ماضی کی قیمت ادا کرنے کے بجائے اپنے مستقبل کی حفاظت کرتے ہیں۔ وہ خود سے صرف ایک سوال پوچھتے ہیں، اگر آج مجھے دوبارہ آغاز کرنا پڑے تو کیا میں یہی فیصلہ دوبارہ کروں گا؟ اگر جواب نہیں ہو تو وہ بغیر انا کے اپنا راستہ بدل لیتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے صحیح ہونا زیادہ اہم نہیں ہوتا، صحیح راستے پر ہونا زیادہ اہم ہوتا ہے۔ اور شاید یہی وہ فرق ہے جو ایک عام سوچ رکھنے والے انسان اور ایک غیر معمولی سوچ رکھنے والے انسان کے درمیان دیوار کھڑی کر دیتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے تصور کریں، اگر آپ کو زندگی کے ہر بڑے فیصلے سے پہلے صرف 5 منٹ اضافی سوچنے کا موقع مل جائے تو شاید آپ کی کتنی غلطیاں کبھی ہوں ہی نہ۔ شاید آپ غلط لوگوں پر اعتماد نہ کریں، شاید اب جذبات میں آ کر کوئی ایسا فیصلہ نہ کریں جس پر برسوں پچھتانا پڑے، اور شاید آپ اپنی زندگی کو ایک بالکل مختلف سمت میں لے جا سکیں۔ لیکن سوال یہ ہے، ایسی سوچ پیدا کیسے کی جائے؟ مصنف کہتے ہیں کہ تنقیدی سوچ کسی کتاب کو پڑھ لینے سے پیدا نہیں ہوتی، یہ روزانہ کی چھوٹی چھوٹی عادتوں سے بنتی ہے۔ مثلاً جب بھی کوئی نئی خبر سنیں، فوراً یقین نہ کریں، چند لمحوں کے لیے رک جائیں، اپنے آپ سے پوچھیں یہ معلومات کس نے دی ہے؟ اس کے پیچھے ثبوت کیا ہے؟ اگر اس کا الٹ سچ ہو تو کیا میں صرف اس لیے یقین کر رہا ہوں کیونکہ یہ میری پسند کے مطابق ہے؟ شروع میں یہ سوال مشکل لگیں گے، لیکن آہستہ آہستہ یہی سوال آپ کے دماغ کا حصہ بن جائیں گے، اور پھر آپ محسوس کریں گے کہ آپ پہلے سے مختلف انداز میں سوچنے لگے ہیں۔ ایک اور عادت جو مصنف بہت اہم سمجھتے ہیں وہ ہے اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو رکھنا جو ہر بات پر آپ سے اتفاق نہ کریں۔ اکثر ہم صرف انہی لوگوں کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں جو ہماری ہر بات پر ہاں کہتے ہیں۔ اس سے وقتی سکون ضرور ملتا ہے، لیکن ہماری سوچ کبھی بہتر نہیں ہوتی۔ ترقی اس وقت شروع ہوتی ہے جب کوئی مہذب انداز میں ہماری رائے کو چیلنج کرتا ہے، کیونکہ اسی لمحے ہمیں اپنی سوچ کو دوبارہ جانچنے کا موقع ملتا ہے۔ ذرا تاریخ پر نظر ڈالیں۔ سائنس کی ہر بڑی دریافت کسی ایسے شخص نے کی جس نے عام سوچ کو چیلنج کرنے کی ہمت کی۔ اگر سب لوگ صرف وہی مانتے رہتے جو پہلے سے مانا جا رہا تھا تو شاید آج دنیا بہت مختلف ہوتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر روایت غلط ہے، اور نہ ہی اس کا مطلب ہے کہ ہر نئی بات درست ہے۔ اصل مہارت یہ ہے کہ دونوں کو ایک ہی معیار پر پرکھا جائے، ثبوت، منطق اور حقیقت۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ تنقیدی سوچ انسان کو شکی بنا دیتی ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ یہ آپ کو ہر چیز پر شک کرنا نہیں سکھاتی، یہ آپ کو ہر چیز کو سمجھنے سے پہلے فیصلہ نہ کرنا سکھاتی ہے۔ یہ آپ کو ضد چھوڑنا سکھاتی ہے، یہ آپ کو اپنی غلطی ماننے کی ہمت دیتی ہے، اور شاید یہی کسی بھی ذہین انسان کی سب سے بڑی نشانی ہے، کیونکہ کمزور انسان اپنی رائے سے چمٹا رہتا ہے، مضبوط انسان حقیقت کے ساتھ کھڑا رہتا ہے، چاہے حقیقت اس کی اپنی رائے کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اب ذرا اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں، اپنے آج تک کتنے فیصلے صرف اس لیے کیے کیونکہ سب لوگ وہی کر رہے تھے؟
کتنی بار اپنے کسی شخص کے بارے میں صرف پہلی ملاقات میں رائے قائم کر لی؟ کتنی بار اپنے کسی خبر کو بغیر تحقیق کے سچ مان لیا؟ اور کتنی بار اپنے صرف اپنی انا کی وجہ سے ایک غلط فیصلہ بدلنے سے انکار کیا؟ اگر ان سوالوں میں سے کسی ایک کا جواب بھی ہاں ہے تو یقین کریں آپ اکیلے نہیں ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنی غلطیوں سے نظریں چرا لیتے ہیں اور کچھ لوگ انہی غلطیوں کو اپنی سب سے بڑی طاقت بنا لیتے ہیں۔ شاید یہی اس پوری کتاب کا سب سے خوبصورت پیغام ہے۔ ذہین پیدا ہونا ضروری نہیں، لیکن بہتر سوچنا سیکھنا ضروری ہے، کیونکہ زندگی ہمیشہ زیادہ جاننے والوں کو انعام نہیں دیتی، زندگی زیادہ صحیح فیصلے کرنے والوں کو انعام دیتی ہے۔ اور اگلی بار جب آپ کے سامنے کوئی بڑا فیصلہ آئے تو جلدی مت کیجیے، ایک لمحہ رکیے، گہرا سانس لیجیے، اپنے ذہن سے پوچھیے، کیا میں حقیقت دیکھ رہا ہوں یا صرف وہ دیکھ رہا ہوں جو میرا دماغ مجھے دکھانا چاہتا ہے؟ ہو سکتا ہے صرف یہی ایک سوال آپ کی زندگی کا اگلا بڑا فیصلہ بدل دے۔ اگر آج کی ویڈیو نے آپ کے سوچنے کا انداز ذرا سا بھی بدل دیا ہے تو اسے صرف دیکھ کر مت گزر جائیے۔ کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آج آپ نے کون سی ایسی ذہنی غلطی پہچانی جو آپ پہلے محسوس ہی نہیں کرتے تھے۔ ویڈیو کو لائک کریں، اپنے ان دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو ہمیشہ جلدی میں فیصلے کرتے ہیں، اور اگر آپ ایسی مزید کتابوں کے عملی اور آسان خلاصے دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ یاد رکھیں، آپ کی زندگی آپ کے حالات سے کم اور آپ کی سوچ کے معیار سے زیادہ بنتی ہے۔ اپنی سوچ بدلیں، فیصلے بدلیں، اور پھر دیکھیں زندگی کیسے بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔